بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی ابراہیم انکا حمید مجید رب جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا تغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ۔ اے اللہ پاک، تمام مسلمان جتنے بھی مسلمان بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ پاک، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما۔ یا اللہ، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان فرما۔ یا اللہ، پریشان خلوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو ایک دوسرے سے روٹھے ہوئے ہیں انہیں ملا دے۔ یا اللہ پاک، تمام امت مسلمہ کی خیر فرما۔ میری جو بہن، میرا جو بھائی جہاں جہاں بھی دنیا کے ملک کے جس بھی کونے سے، انڈیا سے، بنگلہ دیش سے، پاکستان سے، مسقط، عمان، جاپان، اٹلی، یو کے، دنیا کے جس بھی ملک سے، جس بھی کونے سے اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی مشکلات کے لیے دیکھ رہا ہے، جس بھی پریشانی میں مبتلا ہو کر دیکھ رہا ہے، یا اللہ پاک اس دعا میں جو بھی میری بہن، جو بھی میرا بھائی جس بھی مقصد کو لے کر حاضر ہے، یا پاک پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ اس کی تمام مشکلات کو حل فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک، جن جن میری بہنوں نے، جن میرے بھائیوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، یوٹیوب، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، جہاں جہاں پر بھی مجھے میسج کر کے جن بھی دعاؤں کے لیے کہا، ان سب کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، سب کی تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما۔ یا اللہ، جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا کر۔ یا اللہ، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر۔ یا اللہ، جن میری بہنوں نے، میرے بھائیوں نے، چھوٹے چھوٹے بچوں نے امتحانات دیے ہوئے ہیں ان کو امتحانات میں کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ، جو میرا بھائی بے روزگار ہے، روزگار کی تلاش میں ہے، یا اللہ اسے بہترین روزگار عطا کر۔ یا اللہ، جو مشکلوں میں ہیں ان کی مشکلیں آسان کر۔ یا اللہ پاک، جو بیرون ملک سفر کے لیے گئے ہوئے ہیں، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے رزق کی خاطر اس ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک میں آباد ہیں، اے پاک پروردگار ان کو اپنی حفاظت میں رکھ، ان کو صحت تندرستی عطا فرما۔ یا اللہ، انہیں اپنے ہر جائز مقصد میں کامیابی عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما۔ یا اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں میٹھا میٹھا مدینہ دکھا۔ یا اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ جتنے مسلمان بہن بھائی بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ یا اللہ، روٹھے ہوئے کو ملا دے۔ یا اللہ پاک، جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا ہے ان کو بھی، اور جن کو کوئی پڑھ کے بخشنے والا نہیں ہے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما۔ یا اللہ، ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ جانے انجانے میں گناہ کیے ان سب کی مغفرت فرما۔ یا اللہ پاک، ان سب کی طرف سے میں تجھ سے معذرت کرتا ہوں۔ یا اللہ پاک، میں تجھ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اے پاک پروردگار، امت مسلمہ جہاں جہاں پر بھی تدفین ہے ان کی، اور انہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ کیے جانے انجانے میں سب کو معاف فرما۔ یا اللہ پاک، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر رکھ۔ یا اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، پیارے نبی کا واسطہ میرے رزق میں برکت ڈال۔ یا اللہ پاک، میرے اس چینل کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پاک، اس ویڈیو کو امت مسلمہ کے تمام ممالک کے میری بہن میرے بھائی تک پہنچا دے۔ یا اللہ پاک، جو بھی اس ویڈیو کو جس بھی حاجات کے لیے دیکھ رہا ہے اس کی تمام حاجتوں کو پورا فرما، اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما، اس کی تمام مشکلات کو حل فرما۔ یا اللہ پاک، جو میری بہن رشتے کے انتظار میں بیٹھی ہے اس کو نیک رشتہ عطا کر۔ یا اللہ پاک، پیارے حبیب کا واسطہ اس کی تمام مشکلات کو حل کر۔ یا اللہ پاک، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں بھی حاج و
حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما۔ اے میرے مولا جو مسلمان بیمار ہیں ان کو شفائے کلی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ یا اللہ پاک ان سب مسلمانوں کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ یا اللہ پاک وہاں پر ہونے والی ظلم زیادتیوں کا انصاف کر۔ اے پاک پروردگار پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ اے میرے مولا پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو آپس میں پیار اور اتفاق اتحاد نصیب فرما۔ اے اللہ پاک پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کالی کملی کا واسطہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوقوں کو پالنے والے، اے تمام آسمانوں اور زمین کے مالک، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے تمام فرشتوں کے محبوب، اے ہمارے پیارے اللہ، اے پیارے پروردگار، ہم تیرے گناہ گار بندے، تیرے خطا کار بندے، تیرے سیاہ کار بندے اپنی خطاؤں کو لے کر تیرے سامنے حاضر ہیں، اپنے گناہوں کی غفلتوں کے اندھیرے ندامتوں کی ٹوکریاں بھر بھر کر تیرے سامنے لے کر بیٹھے ہیں۔ اے پاک پروردگار اس بابرکت رات تیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تیرے سامنے گڑ گڑا کر تجھ سے فریاد کر رہے ہیں۔ اے پاک پروردگار، اے جلدی راضی ہونے والے رب، ہم تجھ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں قدیم جتنے بھی پوشیدہ اور صغیرہ کبیرہ ہمارے گناہ ہیں، ان تمام گناہوں کو تو معاف کرنے والا ہے۔ اے پاک پروردگار ہم تمام گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ یا اللہ ہماری تمام خطاؤں کو بخش دے، ہماری تمام نادانیاں نافرمانیاں اور ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہم نے جان بوجھ کر کیے یا جانے انجانے میں کیے یا بھول کر بھی ہنسی مذاق میں کیے، ان سب کو تو بخش دے۔ تو بے شک عیبوں کو جاننے والا ہے، عیبوں کو چھپانے والا ہے اور سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ اے پروردگار ہمارا وہ صبر نہیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کا بیماری میں تھا، ہماری وہ تسبیح نہیں جو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں کی۔ یا پاک پروردگار ہمارا وہ ایمان نہیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں جاتے وقت تھا، ہمارا وہ یقین نہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غار میں تھا۔ یا رب ہمارے پاس کوئی بھی ایسی طاقت نہیں نیکی کرنے کی یا گناہوں سے بچنے کی، تیرے سوا کوئی ذات نہیں جو ہمیں بخش سکے، تیرے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں جس کے سامنے ہم اپنے یہ گندے میلے اور کچلے ہاتھ اٹھا کر اس سے فریاد کر سکیں۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ اے پاک پروردگار ہم سے درگزر کا معاملہ فرما، ہمیں معاف کر دے۔ اے پاک پروردگار ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہی ہمیں اپنی اور دین کی محبت عطا فرما۔ اے پاک پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ اے پاک پروردگار ہمیں ایسے اعمال عطا فرما جو تجھے پسند ہیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں ایسی زندگی عطا کر جو تیری راہ میں ہم لوگ خرچ کر سکیں۔ اے پاک پروردگار جو ہمیں تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے بہت مہربان رب ہمیں شکر ادا کرنے والی زبان عطا فرما۔ اے اللہ پاک ایسا ذکر کرنے والی زبان عطا کر جس کے بعد ہم کبھی گمراہ نہ ہوں۔ اے اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی سلامتی عطا فرما، ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچا لے۔ یا اللہ ہمیں مفید علم، پاک حلال روزی اور مقبول علم عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت خدا ترسی اور پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ پاک اس مبارک مہینے میں ہم سب پر اپنی رحمت اور مغفرت اور بخشش کے دروازے کھول دے، ہم پر اپنی نعمتوں اور رحمتوں کی بارش کر دے، ہمیں اپنے تمام نعمتوں اور برکتوں سے نواز دے۔ یا الہی ہم پر قوت محبت، علم اور رزق کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ اپنے رزق کے راستے ہمارے لیے آسان کر دے اور ہمیں ایسی جگہ سے رزق اور روزگار عطا فرما
جہاں سے ہم گمان بھی نہیں کر سکتے۔ یا اللہ ہمارے رزق میں سب سے زیادہ کشادگی ہمارے بڑھاپے اور خاتمے کے وقت کرنا۔ اے پاک پروردگار تو ہر شے کا صاحب اختیار ہے، ہمارے تمام معاملات تیرے سامنے عیاں ہیں، ہمارے معاملات سے تو ہر چیز کو جانتا ہے، تو ہمارے تمام مسائل کو بھی جانتا ہے، تو ہمارے تمام وسائل کو بھی جانتا ہے۔ ہم کمزور ہیں یا اللہ، ہماری کوششوں میں کمی ہے، ہماری خواہشات، ہمارے وسائل، ہماری طاقت بہت زیادہ نہیں ہے۔ یا اللہ پاک ہماری کمزور کوششوں اور تمام وسائل پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہم غم زدہ فقیر تجھ سے مانگ رہے ہیں، ہماری تمام معاملات میں مدد فرما، کبھی ہمیں مشکلات میں نہ چھوڑنا، کبھی ہمیں تنخواہ نہ چھوڑنا، ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، ان کا خاتمہ کر دے۔ اے اللہ تمام بے روزگاروں کو رزق کی تنگی سے دور کر دے، رزق کی بھوک سے دور کر دے، قرض داروں کو قرض جیسی دلدل سے نکال دے۔ اے پاک پروردگار یہ دنیا والے تو اپنے دروازے بند کر لیتے ہیں جب ہم ان کے دروازے پر کسی بھی فریاد کو لے کر جاتے ہیں، تیرے دروازے ہمیشہ ہمارے لیے کھلے رہتے ہیں، ہم پھر بھی تیرے پاس نہیں آتے۔ اے اللہ پاک تو ہمارے لیے آسمان سے برکت اور رحمت نازل فرما۔ اے پاک پروردگار اپنی غیبی امداد سے ہمیں بے تحاشا رزق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں کبھی گرنے نہ دینا، ہمیں کبھی بھی گرنے نہ دینا۔ اے پاک پروردگار ہم تیری نظروں میں ہمیشہ بلند رہیں۔ اے پاک پروردگار ہمیں اپنی نظروں میں کبھی گرنے نہ دینا۔ اے پاک پروردگار کسی کے قدموں میں کبھی بھی ہمارے سر کو جھکنے نہ دینا، کسی کا محتاج نہ کرنا، تیرے سوا ہم کسی کے آگے جھکنا نہیں چاہتے۔ اے پاک پروردگار تمام مجبور بہنوں اور بھائیوں کی تمام مجبوریوں کو ختم کر دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہیں ان کا قرض کا بوجھ اتار دے۔ اے اللہ جو بے گھر ہیں انہیں بہترین گھر عطا کر۔ اے پاک پروردگار اے بگڑی بنانے والے جو مصیبت زدہ ہیں ان کی تمام مصیبتوں سے ان کو نجات دلا دے۔ اے سکون عطا کرنے والے رب، اے شفا دینے والے رب، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کی تمام امراض کا خاتمہ کر دے، سب کو شفائے کاملہ نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار ہم سب کو ہر قسم کے جسمانی روحانی تمام مضر جان لیوا بیماریوں سے دور کر دے، ہم سب کو بہترین صحت جیسی نعمت عطا کر۔ اے پاک پروردگار ہماری عمروں کو دراز کر۔ اے پاک پروردگار جن بیویوں کے شوہر نہیں ہیں، جن کے بچے یتیم ہیں، جن کے والدین نہیں ہیں، ان تمام کو اپنی پناہ میں رکھ، ان تمام کی تمام مشکلات کو دور کر، ان کی تمام حاجتوں کو پورا کر۔ اے پاک پروردگار جن کی اولاد نہیں ہے انہیں اپنی رحمت میں سے نیک اولاد سے نواز۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں کہ اولاد کا ہونا یا نہ ہونا انسان کے بس کی بات نہیں، پر مولا یہ دنیا والے ان بہو بیٹیوں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، سوائے تیرے پروردگار کوئی بھی ان بات کو نہیں جانتا۔ ان بے اولاد جوڑوں کو پاک پروردگار نیک اولاد عطا کر۔ اے اللہ پاک جو ناممکن ہے اسے بھی ممکن کر دے، اپنی قدرت سے نواز دے، سب کو نیک اولاد عطا کر، سب کو پاکیزہ اولاد عطا کر، انہیں اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ اے اللہ پاک ان کی شخصیت میں موجود ہر خامی کا ازالہ کر دے۔ اے پاک پروردگار انہیں ایمان کی دولت سے بھی مالا مال کر، انہیں والدین کا فخر اور غرور بنانا اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کی مغفرت کی دعا کر سکیں۔ تمام بچوں کو ان کی دنیاوی اور دینی امتحانات میں بھی کامیابی عطا فرما۔ اے پاک پروردگار جن میرے بچوں نے پیپر دیے ہوئے ہیں، اے پاک پروردگار انہیں ہر امتحان میں کامیابی عطا کر، اپنے والدین کا فرما بردار بنا۔ والدین اپنی بیٹیوں کو دنیا کی ہر چیز دیتے ہیں، جب ان کی شادیاں کرتے ہیں ہر چیز سے انہیں نوازتے ہیں، صرف نہیں دے سکتے تو نصیب نہیں دے سکتے۔ اے اللہ پاک سب بہو بیٹیوں کے اچھے نصیب کرنا، انہیں سدا اپنے گھروں میں ہنستا بستا اور شاداب اور آباد رکھنا۔ ماں باپ کے گھروں میں یہ بیٹیاں شہزادیوں کی طرح رہتی ہیں۔ یا اللہ یہ اپنے سسرالوں میں بھی راج کریں، انہیں ایسے سسرال عطا کر۔ اے پروردگار ہر بیوی کو پیار محبت اور بہترین زندگی عطا کر۔ اے پاک پروردگار ہر شوہر کو بہترین رزق اور اپنے والدین اور اپنی بیوی اور اپنے بچوں کا تابعدار اور فرما بردار بنا، اور ہر سکھ اور دکھ میں ساتھ دینے والی بیوی اور شوہر عطا کر۔ اے رب العزت تمام والدین اولاد میاں بیوی ساس سسر بہو داماد سب کے درمیان اتفاق اور اتحاد اور پیار
محبت کو بڑھا دے، گھریلو جھگڑوں کو ختم کر دے، تمام گھروں میں جتنی بھی مشکلات ہیں جس بھی وجہ سے ہیں تمام کو ختم کر دے، ہر گھر کو امن اور سلامتی کا گہوار بنا دے۔ یا الہی جو لڑکیاں یا لڑکے رشتے نہ ملنے کی وجہ سے پریشان ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، غیبی مدد عطا کر، ایسی مدد عطا کر کہ ان کی تمام مشکلات دور ہو جائیں۔ یا اللہ پاک رشتوں کا انتظام کر دے، انہیں بہترین زوج عطا کر۔ یا اللہ ہمارے غم و گسار بہت محبت کرنے والے ماں باپ کا سایہ الفت اور شفقت تا حیات ہمارے سروں پر قائم رکھنا۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی خامیاں ہیں تمام کو ختم کر دے۔ یا اللہ پاک ہمارے اندر جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ہمارے والدین کی وجہ سے ہیں، اور ہمارے اندر جتنی بھی برائیاں ہیں وہ ہماری اپنی وجہ سے ہیں۔ بس یا اللہ ہماری وجہ سے ہمارے والدین کی آخرت میں پکڑ نہ کرنا، ہمارے والدین کو معاف فرما۔ اے پاک پروردگار انہیں صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا کر۔ اے اللہ پاک ہمیں ان کا فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ جن کے والدین یا والدہ دونوں وفات پا چکے ہیں، بالخصوص میرے دادا ابو، میری دادی ماں، میرے نانا ابو، میری نانی ماں، میرے ماموں اور میری خالہ اور میرے جتنے عزیز و کار جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، ان کی بخشش و مغفرت فرما، ان کی قبر کی منزلیں آسان فرما، ان کی قبر کو پر نور کر دے، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کر۔ اے اللہ اس رمضان المبارک کے صدقے انہیں اپنے محبوب بندوں کی صفت میں شامل کر لے۔ اے پاک پروردگار جو بھائی بیٹے مائیں بہنیں بیٹیاں پردیس میں روزگار کے باعث تعلیم کے لیے یا شادی ہو کر مقیم ہیں، ان سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھ، ان کی چار دیواری اور بے پناہ حفاظت فرما، ان پر پردیس کی تنہائیوں سختیوں اور صعوبتوں اور پریشانیوں کو آسان فرما۔ اے جن و انس کے مالک ہمارے نفس اور شیطان کے شر سے ہمیں بچا لے، ہر طرح کے شر سے ہمیں بچا لے، انسانوں اور جنات کے شر سے ہمیں بچا لے، ہمیں اچانک موت کی سختی سے بچا لے، ہمیں اچانک موت سے بچا لے۔ اے پروردگار پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہمیں جادو، نظر بد اور حسد اور شرک سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار ہمیں بے دینی اور بے حیائی سے بچا لے، بے خودگی سے بچا لے، بے پردگی سے بچا لے۔ اے پاک پروردگار یا ارحم الراحمین ہمیں دین پر استقامت عطا فرما، ہمیں سچی اور خلوص عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہی ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرما، تو خود بھی غیبی وسیلے سے ہماری مدد فرما۔ اے اللہ پاک ہمارے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو سدھار دے، ایک بار کعبہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تیری شہر کی دلکش فضاؤں جلووں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں آب زمزم کے پیالوں کو پینا نصیب فرما۔ مولا بس ایک بار ان تمام چیزوں کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما، تیرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر مدینہ سبز گنبد کا نظارہ دیکھنے کی توفیق عطا فرما، سنہری جالیوں کو چومنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہماری زندگیوں میں سفید پوشی، قبر میں کفن پوشی اور آخرت میں پردہ پوشی عطا فرما۔ اے اللہ پاک ہمیں موت سے پہلے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری موت کو ہم پر آسان کر دینا، ہمارا خاتمہ ایمان پر کرنا۔ اے پاک پروردگار ہم تیری پناہ میں رہنا چاہتے ہیں، اس لیے ہمیں شیطان کی وسوسوں سے دور رکھ، ہماری موت کو ہم پر آسان کر اور ہمیں ایسی عقل عطا کر کہ ہم کبھی گمراہ نہ ہو۔ اے مہربان اندھیری رات جب قبر میں ہم ہوں تو اس میں اجالا کر دینا، ہمیں اس عذاب قبر سے بچا لینا، ہماری قبروں کو درود پاک اور کلمہ پاک سے روشن اور منور کر دینا۔ دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا ہم تو گناہ گار ہیں، مولا تیری شان ہے تو بلند ہے، تو اپنی شان کے مطابق بخشش و مغفرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ پاک روز محشر کی گھبراہٹ سے بچا لے، اے اللہ عرش عظیم کا سایہ عطا کر، اے عرش عظیم کا سایہ عطا کرنے والے، اے اللہ اس عظیم آزمائش کے دور میں یا امتی کی مبارک آواز ہماری سماعت کا مقدر کر دینا۔ ساقی کوثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک سے وہ پیالہ عطا کر دے جو ہماری پیاس کو ہمیشہ کے لیے بجھا ڈالے۔ اے رب ذوالجلال ہم اپنے نفس کے ساتھ تیرے حضور پیش ہیں، اے اللہ پاک ہمارا حساب آسان فرمانا، ہمارے گناہوں کو بخش دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دنیا والوں سے پردہ کر دینا۔
ہمارے تمام گناہوں کو چھپائے رکھنا، اے پاک پروردگار تمام گناہوں کو بخش دینا، اے اللہ ہمیں پل صراط سے بچا لینا، یا اللہ ہمارے والدین، ہمارے اہل و عیال، تمام دوست احباب، رشتہ دار جن کو ہم جانتے ہیں، جن کو ہم نے کبھی ایک لمحے کے لیے بھی دیکھا ہو، اور جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے، جہاں سے بھی دیکھ رہا ہے، اس کی تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے ہمارے سونے رب، کن فیکون کے مالک، 70 ماؤں سے بڑھ کر ہمیں پیار کرنے والے، تجھے تیری رحمت رحیمی کا واسطہ، تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ، اس مبارک رات کے صدقے، اس مبارک مہینے کے صدقے ہماری تمام حاجتوں دعاؤں کو قبول کر لے۔ جو ہم نے مانگا ہے ہمیں وہ بھی عطا کر، جو ہم نہ مانگ سکے ہمیں وہ بھی عطا کر، اور ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پاک اس بچے ہوئے باقی روزوں کا واسطہ ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اگر آپ کو یہ دعا اچھی لگی تو اس دعا کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ اس دعا میں اپنا آمین کے نام کے ساتھ کمنٹ لازمی کیجئے۔ اس دعا کو اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام اپنے عزیز و کار بھائی بہن کے ساتھ صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے۔ ہمارے جن بہنوں نے، جن بھائیوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر اگلی آنے والی نئی دعا میں آپ فوری طور پر شامل ہو سکیں۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔ اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ مبارک وسلم۔